جی تو میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی الغار کے اس دور میں بچوں کی تربیت ایک مشکل اور صبر آزما کام بن گیا ہے۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس بیٹی ہو، اگر وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اچھے عمل کی تعلیم دے، اس کی خوراک میں بہتری کو مد نظر رکھے، اپنا مال لڑکی کے اوپر خرچ نہ کرنے میں دریغ نہ کرے، تو ایسا شخص جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ آج کے اس دور میں کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، اس پر ہم نے کل بات کی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر فرحانہ اویس اور ہمارے نفسیات نیلم ناز۔ وہ کیا گفتگو ہوئی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ موجود ہیں اور ہمارے نفسیات نیلم ناز صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ تو آغاز ڈاکٹر صاحبہ سے کرتے ہیں۔ ہماری تربیت ایک بہت بڑا عمل جو ہے ہم گھر میں کرتے ہیں، اسکولز میں تو خیر اب کیا ہی ہوتا ہے وہ ہم سب کو وی بیٹر نو اٹ، رائٹ فرام اسپورٹس ٹو ان کی کیریکٹر بلڈنگ، تو اس پہ تو ہم ذرا بعد میں بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں آج کل کے دور میں ہماری بچیوں اور بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت، تعلیم اور تربیت دونوں جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ تعلیم تو ہم بہترین بچے کو دے رہے ہیں لیکن تربیت اچھی نہیں ہے تو وہ ادھورا پن لگتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ایک اچھی تعلیم کو اپنے کردار میں نہیں ڈھالتے تب تک آپ ایک مہذب انسان نہیں بنتے، اور جب آپ ایک مہذب انسان نہیں بنتے تو اپنے عمل سے ان تمام چیزوں کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے جو کہ آپ نے علم میں سیکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے والدین کے لیے ایک بڑا صبر آزما کام رہی ہیں، اور والدین میں سے ماں کی ذمہ داری اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی اس کو چوز کیا ہے کہ تم نے گھر میں بیٹھنا ہے، اور گھر ویسے ہی نہیں بٹھایا ماں کو، اس لیے بٹھایا ہے کہ اس نے آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے۔ اب نسل کی تیاری جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، یعنی ماں کو اپنے کردار میں بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، اور دین کے بہت سارے کاموں کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے، اور وہ چل بھی رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، اور یہ وہی تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کچھ ایسے ولی بھی پیدا ہوئے کہ جب انہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا تو ان کو بہت سارے سپارے یاد تھے، اور کیوں یاد تھے؟ کیونکہ ان کی مائیں قرآن ہر وقت پڑھتی رہا کرتی تھیں۔ تو گویا جو تربیت ہے وہ تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ جب وہ بچے کی آنکھ کھلتی ہے، دنیا میں آتا ہے، تو جو اس کے ابتدائی 2 سال ہوتے ہیں وہ اس کی بنیادوں کے سال ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے 2 سال کی، لیکن اس کی بنیادیں بچے کی آبزرویشن سے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور یہ بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں جب وہ 5 سال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک بڑا مشہور قول جو ہم اکثر پروگرامز میں کوٹ کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ جب بچہ تمہارا 7 سال کی عمر تو اس کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کرو، جب وہ اس کے اگلے 7 سال ہیں جو اس کے وہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کرو، اور اس کے بعد کے 7 سال وزیر کی طرح ٹریٹ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو شاہانہ انداز میں رکھو، اسے لاڈ پیار میں تمام وہ چیزیں سکھاؤ جو زندگی کی ضرورت ہیں، اور ان کے سامنے وہ مثالی ماں باپ بن جاؤ جیسا تم اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھلائیں بچے کو، اور خود اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ وہ تمام چیزیں زبانی کلامی کہیں گے کہ بچے ایسے کر لو، بچے ایسے کر لو، لیکن بچہ وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا۔ لیکن اگر آپ جو چیز اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ نے اس کی بنیادیں کر کے دکھا دیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، نماز کی پابندی کرو، یا یہ کہ خدمت کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ وہ 3 موٹی موٹی باتیں جو ہم اپنے بچوں کو ضرور سکھا رہے ہوتے ہیں۔ کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے جھوٹ تو ختم ہو جانا چاہیے نا، لیکن جھوٹ پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ عذرائے مذاق وہی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں بنا کر دو، تو پاپا کہہ رہے کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 وہ بنیادی پوائنٹ ہیں جو پیرنٹس کو کر کے دکھانے ہیں، تب پھر آپ کی تربیت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے اس کی کوگنیٹو سینس اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ جو دیکھے گا وہی کرے گا۔ اچھا نیلم، اب سچویشن ایسی ہے کہ کتنی زیادہ اہم ہے تربیت، اور جب بھی ہم تربیت سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم تو فلاں اسکول میں پڑھا رہے ہیں، بیٹا انگلش میں بات کر کے دکھائیے، بیٹا ٹاک ان انگلش، یہ ہمارے نزدیک تربیت ہے۔ وہ بیٹا وہاں پہ بیٹھ کے ٹیشو کا پیپر کھا رہا ہے کسی مہمان کے یہاں جا کے، کھانے کے ٹائم پہ اس نے تباہی مچا دی ہے، تو ہم یہ مس کر جاتے ہیں کہ تربیت کیا ہے اور تعلیم کیا ہے۔ ایبسلیوٹلی، دیکھیں ایولیوشن کے پرسپیکٹیو سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر آنے والی نسل
پچھلی نسل سے زیادہ عقل مند ہوگی اور وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہوگی. تو جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کے لیے وہ چیلنجنگ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے اولاد پہ تو وہ زیادہ توجہ دے سکے, اور پھر پیرنٹس اس طرح بھی کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارا پہلے والا بیٹا تو بڑا سکون والا ہے, وہ ہماری بات مانتا ہے, یہ جو چھوٹا ہے نا, اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, یہ اس کا مسئلہ, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے تو دکھایا ہوا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بالکل اچھے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈفرینٹ بچوں کی پرسنالٹیز کو گروم کرتے ہیں. دیکھیں ایک سیئنگ ہے انگلش میں جسے کہتے ہیں کہ چلڈرن ہیو ناٹ کم فار یو, دے ہیو کم تھرو یو. یعنی کہ وہ آپ کے ذریعے سے آئے ہیں اور آپ نے ان کو گروم کرنا ہے. جس طرح ایک پودے کو ہم اس کی صلاحیت کے حساب سے گرو کرتے ہیں, تو یہ میری اولاد ہے تو اس کو میرے حساب سے چلنا چاہیے. یہ بڑا والا جو ہے یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, تو یہ والے جو پریشرز ہیں, کیونکہ مجھے ایک سوشل رسپیکٹ چاہیے, تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسکرپنسی آ جاتی ہے, جہاں ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز یا ہماری وہ جو خواہشات اپنی زندگی سے پوری نہیں ہو سکیں وہ ہم بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایون تو انٹینشن اچھا ہوتا ہے, لیکن دا پوائنٹ از اس کا پروسیس بڑے غلط طریقے سے چلا جاتا ہے. دیکھیں جب بچہ اگر کہیں ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, وہ کہیں بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی کوئی نیڈ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اگر ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچوں کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے اور آپ کی باؤنڈریز کیسی ہیں. ظاہر ہے وہ تو بچے ہیں, ان کو نہیں پتہ ٹیبل پہ نہیں چڑھنا, یہ توڑنا نہیں ہے, لیکن یہ آپ سکھاتے ہیں, باؤنڈریز سکھاتے ہیں. اور اپنے ساتھ جب آپ کنیکشن مضبوط کرتے ہیں تو بچہ معاشرے کے ڈر سے نہیں وہ کرتا کام, بلکہ آپ کی ناراضگی کے ڈر سے کرتا ہے. تو یہ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ ڈالنا یا یہ کنیکشن بلڈ کرنا کہ ان کو پتہ ہے کہ امی کو برا لگے گا یا ابا کو برا لگے گا, جب وہ اسپیشلی ٹین ایج کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ سارے کنٹرولز جو ہم نے پہلے ڈالے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر آپ کا کنیکشن جو ہے وہ بہت کام آتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ذرا ہم بچوں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے یہاں معاشرے میں فرق ہے لڑکے لڑکی میں, اور اس کو ہمیں ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے. جب بات آتی ہے تربیت کی تو ہم وہاں بھی اس کو فرق کرتے ہیں. کئی گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکا کرے تو ٹھیک اور لڑکی کرے تو غلط. حالانکہ غلط چیز جو ہے وہ تو جینڈر لیس ہونی چاہیے. سیم لائک اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو لڑکے نے پی لیا تو لڑکا ہے, لڑکی نے ہائے ہائے اس کا تو گھر برباد ہو گیا. کینسر تو دونوں کو ہوگا اگر ہونا ہے تو اب اس میں جب ہم لڑکیوں کی بچیوں کی پرورش کی بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی پرورش کرنی چاہیے, قید و بند کی صحبتوں میں نہیں بلکہ ان کو مزید نکھارنے کے لیے؟ دیکھیے اس کا ایک بڑا واضح سا جو اس کا جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. جی بالکل. اور دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس میں رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو جانا ہے اور عورت کو نہیں جانا ہے. خوبصورت بات. دیکھیے جب یہاں سے ایک بنیاد آپ نے علم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ دی, تو آپ ان کے زمانے میں دیکھیے کہ وہ کیا تعلیمات دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے تعلیمات دے رہے ہیں تو دوسری طرف ہماری مائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہوں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں, یہ خواتین کو تعلیمات دے رہی ہیں. اور کون سا ایسا لمحہ ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور ان کا دروازہ بند ہو. مطلب یہ اجازت تھی کہ جس وقت جو مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے آپ آئیں, اس مسئلے کو پوچھیں اور اس کا حل جو ہے پا کر پھر آپ اپنے گھر واپس جائیں, چاہے وہ بچوں سے متعلق ہوں, چاہے وہ دین سے متعلق ہوں, تربیت سے متعلق ہوں. حضرت خولہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں جیسی ہو, تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں جیسی کہہ دے تو طلاق ہو جاتی تھی. تو جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ روتی بھی آئیں کہ میں کیا کروں, میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہہ دیا ہے, تو اس وقت تک ایسے کوئی احکامات واضح طور پہ نہیں نازل ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت کے معاملات ہیں اس کے مطابق تو طلاق ہو گئی. تو آپ نے کہا نہیں, میرے حق میں فیصلہ فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے جب دیکھا کہ رسول پاک خاموش ہو گئے ہیں تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کی زبان سے میرے حق میں فیصلہ جاری فرما. اور وہ ان کی دعا اتنی شدید تھی, اس قدر انہوں نے محبت کے ساتھ اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگی کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت پھر نازل فرمائی جس میں یہ واضح کیا کہ اگر کوئی تمہیں ماں جیسی کہہ دیتا ہے تو اسے طلاق واضح نہیں ہو جاتی ہے, تمہاری طلاق نہیں ہوئی ہے. اور جب وہ ابھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوئی وہ آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہوئی جو وحی میں ہو جایا کرتی تھی, تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ, شاید تمہارے لیے کچھ
اللہ ताला ने भेजा है पैगाम। फिर जब उस कैफियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो आप मुस्कुराए। तो पहले तो वो थोड़ी घबराई कि पता नहीं मेरे हक़ में भी फैसला है या नहीं। फिर आपने फरमाया मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े कर दिया कि जो मेरी माँ की तरह कह देता है तो उसको तलाक नहीं होती है। लेकिन आप ये देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हमें तरबियत के लिए और कौन से एंगल्स बताए। आपने फरमाया उस वक्त जो चीज़ें ज़रूरत थी कि तुम्हें तीरंदाजी आनी चाहिए, तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए, तुम्हें घोड़सवारी आनी चाहिए, इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद नहीं की कि सिर्फ मर्दों को आनी चाहिए। आपने फरमाया औरतों को भी सीखनी है। और फिर ग़ज़वात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाया करते, आपकी बीबियाँ आपके साथ होती, दीगर सहाबा कराम की बेटियाँ उनके साथ होती, और उस वक्त वो तिब का शोबा था जो उरूज पा रहा था। तो ख़वातीन क्या करती कि ना सिर्फ उन लोगों के खाने पीने का, और अगर वो ज़ख्मी हो जाते थे तो उनको उस ज़ख्मों को ठीक करने का और उनके मरहम का इलाज करती। बल्कि ग़ज़वा खैबर में तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे काफिरों को ख़वातीन ने जहन्नम वासिल किया, तलवारें चलाईं। तो हमारे सामने तो इतनी वाज़ेह मिसालें, हमें किसी और की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है कि हमारे सामने वो हमारी माँओं की, हमारी बहनों की, बेटियों की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने तिब के शोबे में काम किया, जिन्होंने तलवारें भी चलाईं, जिन्होंने तबलीग भी की। लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिसको हम कहते हैं कि उस वक्त नहीं हुआ और हम आज कहते हैं कि हम मॉडर्न एज में हैं तो हम बड़े आगे निकल गए हैं? कोई ऐसा काम नहीं है जो ख़वातीन ने नहीं किया, और तमाम कामों में बराबरी की बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की बात की है, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों। और बेटियों को तो बल्कि ज़्यादा कहा है कि तवज्जो दो। जो आपने इब्तिदा में कहा कि रसूल पाक ने अगर जन्नत की बशारत दी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दिया है कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुमने उनको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, अच्छी तरबियत की और उनको उनके घरों में आबाद किया, तो क़यामत का दिन तुम मेरी इस तरह से करीब होगे जैसे ये 2 उंगलियां। फिर एक सहाबी ने पूछा था कि अगर किसी की 2 बेटियां हो तो आपने फरमाया वो भी। तो गोया बेटी की तरबियत पे तो और भी ज़्यादा कहा है। ये नहीं कहा कि बेटे को ज़्यादा तुम बोटियां खिलाओ और बेटी को जैसे शोरबा दे दो। ये आजकल के माहौल में हमारी अपनी क्रिएशन है। हमारे दीन ने हमें वो रोल मॉडल दे दिए हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम किसी कमी में और किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं हो सकते, होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे मैम ने भी कहा कि जी दौरे हाजिर की अगर बात की तो अब नीलम दौरे हाजिर में जी अब एक सोशल मीडिया की बम्बार्डमेंट है। सबसे जो मुझे बड़ा मसला होता है ना वो ये होता है कि जब अगर बच्चा है और वो ज़िद कर रहा है तो ये मोबाइल लिया, लो बेटा जाओ मेरी जान छोड़ो, और वो उधर लगे हुए हैं, बच्चे उधर लगे हुए हैं, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं हमारे बच्चों की अच्छा फिर जब जाते हैं कि जाओ बेटा उस पर डांस करके दिखाओ तो वाह भाई बड़े खुश होते हैं, क्या टैलेंट है। हमने अपनी तरबियत को जा बच्ची हो बच्चा हो अपने आप से हटा के जब हम स्क्रीन्स को दे देंगे, मोबाइल को दे देंगे, क्या नस्ल निकलेगी हमारी में? एब्सोल्युटली। देखें जो हमारा माहौल है, जो हमारा माशरा है और बच्चे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लोकल कंटेंट तो इतना बन नहीं रहा है, राइट। बच्चों के हवाले से कोई कंटेंट नहीं है, कोई कार्टून्स नहीं है, कोई पोएम्स नहीं है। तो ये जो बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो सारा वेस्टर्न कंटेंट है। आपके घर में जो माहौल है वो ईस्टर्न है। तो इसके बीच में जब वो बच्चा वहाँ की ज़बान बोलने लगता है या बड़ी तेज़ी से इंग्लिश बोलने लगता है तो हम बड़ा खुश होते हैं, अरे वाह इसको तो हमने सिखाया भी नहीं, इसको इंग्लिश आ गई। सो अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर ये बड़ी एक मनफी चीज़ है। देखें हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों के बिहेवियर से जज कर रहे हैं ये कितना अच्छा बच्चा है और मेरी परवरिश कितनी अच्छी हो रही है, लेकिन उसकी नफ्सियात पे क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है हम वो नहीं देख रहे। ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो वैसे ही हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। बच्चों में स्पीच डिलेज आ रहे हैं, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ रहा है, ऑटिज़म की निशानदही आ रही है क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ है। और पेरेंट्स जब उनको वो बाद में एहसास होता है तब वो लेकर आते हैं। पॉइंट इज़ कि ये जो 2 साल का या 3 साल का जो पीरियड है बच्चे की पैदाइश से लेकर वहाँ पर उसका जो ब्रेन है वो एक स्पंज की तरह है, वो हर चीज़ अब्जॉर्ब करता है जो उसके आसपास हो रही है, ना कि सिर्फ जो उनसे कहा जा रहा है या उनको दिखाया जा रहा है, बट जो इमोशंस उनके एहसासात उनके आसपास हैं वो तक वो फील करते हैं। अगर उनकी माँ हर वक्त एंजाइटी का शिकार है, अगर घर में तशद्दुद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, तो बच्चा जो है वो खुद एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। तो ना कि सिर्फ बच्चों को हम किन मटीरियल से एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद भी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी उतना ही लाजमी है। बिल्कुल। और बड़ा ये इसको सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ हमारी तरबियत
باہر کھیل کے ہوئی ہے, چوٹ لگ کے ہوئی ہے کہ ایک بار چوٹ لگ جاتی تھی تو پھر دوبارہ گرنے کا خدشہ نہیں ہوتا تھا. آج کل کے بچوں میں اب ان کو جو مائیں کہتی ہیں کہ نہیں بھائی باہر نہیں بھیجنا, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اچھا, ہم نے آف دا ریکارڈ جو بات کی تھی, میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ ذرا آخر میں, کیونکہ کچھ وقت کی کمی ہے, تھوڑی سی بات کریں. ہمارے یہاں لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ دب کے چلیں, بازار میں ہوں چاہے یہاں ہوں, لیکن ہمارے یہاں لڑکوں کو نہیں کہا جاتا کہ گھر میں بھی آپ کی ایک بہن بیٹھی ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو رادر دن یہ کہنے کی کہ آپ دب کے چلیں, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ پلٹ کے اسی وقت ان کو جواب دیں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو؟ دیکھیں, ہم آف دا ریکارڈ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں بچوں کو, خاص طور سے بچیوں کو, ایک سیلف ڈیفینس کی تربیت بھی دینی چاہیے. مطلب وہ کراٹے کی صورت میں ہو یا آپ کے کوئی اور بھی ایسی سپورٹس آ گئی ہیں جو آپ کو تربیت دیتی ہیں, جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تربیت ہے جو کہ اسکولوں میں لازمی ہونی چاہیے. ہم بہت ساری چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچوں کو سکھاؤ, یہ سکھاؤ, کیونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جب ہم لینگویج کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی انگلش بولنا بچے کو بڑی اچھی آ گئی ہے, تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی زبان آپ کسی بچے کو سکھاتے ہیں وہ زبان اپنی تہذیب بھی اس میں شامل کر کے لاتی ہے. تو جو زبان آپ بچے کو سکھا رہے ہیں اس کی تہذیب اس میں شامل ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی ہے. کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ عربی زبان کو لازمی قرار دے دیا جائے, کہ جیسے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 لینگویجز اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں, عربی کو ابھی تک کیوں لازمی نہیں کیا گیا؟ اگر ہم اس زبان کو سکھائیں گے کہ تو وہ تمام حدیثیں, قرآن پاک جو ہم ترجمہ کر کے بچوں کو بتا رہے ہیں, جب وہ ڈائریکٹلی اس کو پڑھیں گے تو کتنا زیادہ اثر ہوگا ان کے اوپر. تو بچیوں کو یہ کہنا کہ نہیں تم دب کے رہو, ایسا تو دین میں کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہاں تمہارے اندر برداشت ہو, صبر ہو, لیکن وہ حالات اور واقعات کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ تم دب جاؤ, تم سے کوئی زیادتی کر رہا ہے تب بھی تم خاموش ہو جاؤ. زیادتی پر خاموش رہنا تو ظلم کی بات ہے. تو اس لیے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, اور اپنی بچیوں کو, تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایسی تربیت دیں جس میں ان کو سیلف ڈیفینس بھی سکھائیں, جس میں ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں کہ جب کوئی غلط بات ہوگی تو آپ کو آواز اٹھانی ہے, آپ کو یہ احتجاج ریکارڈ کرانا ہے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے, اور جب تک وہ یہ نہیں کریں گی تو برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ بالکل. آخر میں نیلم میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں کہ ہم جب اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو ہم بائسنس نہ دکھائیں, جیسی پرورش ہم اپنے بچے کی کر رہے ہیں ویسی اپنی بچی کی بھی کریں. دیکھیں, اس بائسنس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بیٹیوں کو جو ہے پروٹیکشن دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے جو پیرنٹس ہیں ان کو لگتا ہے بیٹے تو اپنا دفاع خود کر لیں گے, بیٹیوں کو ہم پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں, ہم شیلڈ میں ہم ڈھک کے رکھتے ہیں ان کو. لیکن دیکھیں دنیا بہت چینج ہو رہی ہے. اب سروائیول, پروٹیکشن, انڈیپینڈنس جو ہے ان کے میننگ دونوں جینڈرز کے لیے چینج ہو رہے ہیں. آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت, اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ پیرنٹس کا بھروسہ کہ تم جاؤ میں ہوں پیچھے سے سنبھال لوں گا. رائٹ, یہ سوچ ڈالنا بچوں میں اور بچیوں میں, میرے خیال سے بچیوں میں زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اعتماد دیں, ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہیں, اور پھر سپورٹ سسٹم موجود ہے جہاں ان کو ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو